الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں بزرگ دوستوں، جن کو جگہ نہیں مل رہی ہے وہ ابھی سے چھت پر نہ جائے، گرمی زیادہ ہے، دھوپ بھی زیادہ ہے. جب صف بندی کی جائے گی، صف لگائی جائے گی نماز کے لیے، تب چھت پر چلے جائیں گے. جب تک آگے مل کر بیٹھے ابھی صف کا سیدھا کرنا ضروری نہیں ہے، نماز میں سیدھا کرنا ضروری ہے. بھائی گرمی بہت زیادہ ہے. یہ گرمی اس بات کا اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ بیان کرو، کچھ تقریر کرو. انشاءاللہ ٹائم پر وقت پر خطبہ ہوگا اور نماز بھی ہوگی. رمضان کا موضوع کچھ ایسا موضوع ہے جس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. قریب قریب ہر لوگ، ہر خواص اور ہر عوام اس کے مسائل کو اور اس کے فضائل کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. بس یاد دہانی کے طور پر، یاد دلانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے 5-10 منٹ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے نا. یہی بات آج سے 3 جمعہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا، جو ہونا تھا ہو گیا. اب تو سانپ جو ہے بل میں گھس چکا ہے، اب اوپر سے لاٹھی آپ لاکھ دکھائے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ مثال تو دنیا والوں کے لیے ہے، دنیا والے دیتے ہیں دنیا کے لیے. لیکن اللہ کے رحمت اس سے کچھ زیادہ وسیع ہے اور کچھ زیادہ کشادہ ہے نا. ہم تو یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آخری وقت میں بھی اگر ہم توبہ کر لیں اور اللہ کو ہمارا عمل پسند آ جائے تو پھر وہی نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہے نا. تو یہ مثال اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کی رحمت اپنی جگہ پر ہے اور اللہ کی رحمت اس سے زیادہ کشادہ ہے، اس سے زیادہ وسیع ہے. اسی لیے قرآن نے اور حدیث نے ایک بات ارشاد فرمائی، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، رواہ البخاری. امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ گرگرہ کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے. گرگرہ کی کیفیت کیا ہے؟ جب آدمی مرتا ہے تو مرنے سے کچھ دیر پہلے وہ ہاتھ بھی چلاتا ہے، پاؤں بھی چلاتا ہے اور آواز لڑکھڑانے لگتی ہے اور سانس جو ہے یہاں کھٹکنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو قرآن اس طرح سے بیان کرتا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. کلا اذا بلغت التراقی، جب حوصلے تک جان اٹک جائے اس وقت آدمی پاؤں کو پاؤں پر پٹکتا ہے. وہ موت کا وقت ہوتا ہے اور موت آنے کا وقت قریب ہوتا ہے. اس وقت لوگ بولتے ہیں لاؤ جھاڑ پھوڑ کرنے والوں کو، دوا تعویذ کرنے والوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، یہاں لے جاؤ، وہاں لے جاؤ. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن
والساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اب تو یہ اللہ کی راہ پہنچنے کا وقت ہے. اب نہ کوئی دم درود کام آئے گا اور نہ کوئی دعا تعویذ کام آئے گی اور نہ ہی حکمت اور دوا کام آئے گی. کچھ نہیں. موت کا وقت ہے, کوئی نہیں بچا سکتا. تو مرنے سے پہلے آدمی پر غرغرہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور سانس تیز ہونے لگتے ہیں اور آواز بلند ہونے لگتی ہے. پاؤں پر پاؤں مارنا شروع کرتے ہیں. اور ویسے ہی موت کا منظر بڑا سخت ہے. اللہ ہماری بھی آپ کی بھی حفاظت کرنا ہے. میرے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ جیسے کوئی ببول کا درخت ہو اور اس پر پتے نہ ہو, کانٹے ہی کانٹے ہو, کانٹے دار درخت ہو اور اس پر ریشم کی چادر کو پھیلا دیا جائے, تان دیا جائے اور زور سے جب اسے آپ کھینچیں تو ہر چادر کی تار ہو جائے اور ہر جو ہے تار بکھر جائے. ایسے ہی انسان کے اندر جو جان ہوتی ہے جب روح نکلتی ہے تو یہ بدن ٹوٹنے لگتے ہیں اور یہ سب تار ہونے لگتے ہیں. موت کا اتنا بھیانک اور سخت منظر ہے. اللہ اپنے فضل سے ہماری بھی آپ کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی برابر دعا مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت. اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما, موت کی سختی سے بچا. تو بہرحال ایسا وقت جب شروع ہو اس سے پہلے بھی اگر کوئی آدمی گناہ سے توبہ کرے, بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. آدمی کے گناہ اس کی زندگی کو گھیر لے پھر وہ توبہ کرے, اللہ اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے. تو یہ مثال سانپ گھس گئے بل میں لاٹھی لگانے سے کیا فائدہ دنیا والوں کے لیے. اللہ کی قسم یہ مثال اللہ کے رحمت پر صادق نہیں آتی بلکہ آدمی مرنے سے پہلے بھی توبہ کرے, اللہ اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور اگر آدمی توبہ نہیں کرے گا, گناہ نہیں کرے گا تو اللہ اس کی جگہ پر دوسری مخلوق پیدا کرے گا اور وہ مخلوق گناہ بھی کریں گے اور توبہ بھی کریں گے, گناہ بھی کریں گے, توبہ بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول بھی فرمائے گا. اللہ کو مانگنا, رونا, توبہ یہ پسند ہے. یہ زیادہ نیک ہو جانا کوئی اچھا نہیں ہے. سن لے غور سے, ہم لوگ بہت زیادہ نیک ہو گئے, بہت تہجد گزار ہو گئے, بہت نمازی ہو گئے, تلاوت کرنے والے ہو گئے, حج عمرہ کرنے والے ہو گئے, لیکن جو اصل چیز ہے اس میں ہم پیچھے ہو گئے. اس لیے ہم مسلمان نہیں ہیں. صاف ستھری بات, ہم بھی مسلمان نہیں, آپ بھی مسلمان نہیں. ہماری نمازیں بہت اچھی ہے, روزے بہت اچھے ہیں, تلاوت بہت اچھے ہیں اور تہجد اور حج عمرے بہت اچھے ہیں, لیکن جو اسلام کی بنیاد ہے وہ ہماری بنیاد ٹھیک نہیں ہے. ہم زبان کے جھوٹے ہیں, وعدہ کے مخالف ہیں, نظر کے گندے ہیں, معاملات کے گندے ہیں, تجارت میں دھوکہ دینے والے ہیں اور جوا سٹا اور سود کھانے والے ہیں. جو اسلام کی اصل بنیاد تھی آج مجموعی طور پر مسلمان اس کو چھوڑ چکا ہے اور جو فروعی چیزیں تھی فرائض وغیرہ اس کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیا ہے, بہت مضبوطی سے, اور اصل چیز جو ہے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اسی طرح سے جتنے بھی سلف صالحین گزرے ہیں ان کی زندگی میں زیادہ عبادت نہیں ملتی ہے. غور سے سنیں, حضرت عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ واحد صحابی ہے جو بہت بڑے عبادت گزار تھے. صحابی زیادہ عبادت گزار نہیں تھے لیکن معاملات کے پکے تھے, زبان کے پکے تھے, انصاف کے عادی تھے اور اسی طرح سے بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اور اسی طرح سے ہر معاملات میں پکے تھے. اللہ نے اس کی بنیاد پر کامیابی کے فیصلے اتارے. آج ہم اس میں بہت اچھے ہیں میرے بھائیوں. بہرحال اگر آپ توبہ کریں گے, ہم توبہ کریں گے, اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائے گا. آج 27 رمضان ہے, 28, 29, 30.
ایک آنکھ شب قدر اور بھی ہے، شب برات، شب قدر اور ہے لیلۃ القدر۔ اس کے بعد پھر عید الفطر سے پہلے ایک رات ہے عبادت کی، اور ویسے بھی رمضان المبارک کے پورے ایام پورے دن قابل عبادت ہے، اور رات تو خاص طور سے قابل عبادت ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے، آپ اور ہم اپنا محاسبہ کریں اور حساب لگائیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں کتنا کمایا اور کتنا گوایا، کتنا آیا کتنا گیا، کتنا انکم ہوا کتنا لاس ہوا۔ یہ ہر آدمی اپنے طور سے اندازہ لگائے اور غور کرے، پھر اس کی بنیاد پر اگلی پالیسی تیار کرے، تو امید ہے انشاءاللہ اس کو رمضان سے اچھا فائدہ اور اسے خاطر خواہ فائدہ انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ اور خاص طور سے اس اعتبار سے بھی کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہے، اللہ ہی رحم فرمائے، وہ ہمارے اور آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ ایک فضا اور ایک لہر چل چکی ہے مسلمانوں کے خلاف، جو مسلمان کبھی اس ملک کے اندر دو پاؤں اور دو ہاتھ کی طرح سے سماج کے اندر معاشرے کے اندر رہنے والے تھے، آج اسے عضو فضول سمجھ کر اور ضائع سمجھ کر اسے برباد کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے تاریخ اٹھا کر، اور اسی طرح سے دن اور رات کے حالات دیکھ لیجیے، چاہے دلی کے حالات ہو چاہے جہاں کے بھی حالات ہو۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی مسلمان کا محافظ ہو، اور انشاءاللہ تعالی محافظ رہے گا۔ اور ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کچھ انہی لوگوں سے کچھ ایسا کام لینا چاہتا ہو جو اسلام کے لیے نشأت ثانیہ اور مذہب اسلام کے لیے ایک اعتبار سے بہتر ہو۔ ہم تو امید کرتے ہیں اور یہ خیر کی امید ہے انشاءاللہ کہ جو اس وقت دشمن نظر آ رہا ہے، اللہ اسی کو کھڑا کرے گا اور اسلام اور اہل اسلام کے موافق اسے اللہ تعالیٰ استعمال فرمائے گا۔ اتنی بات ہوتا ہے قریب قریب کہ مالک ہمارا بھی آپ کا بھی اللہ ہے، اور خالق ہمارا بھی آپ کا بھی اللہ ہے، اور جتنے بھی دھرتی پر بسنے والے ہیں، چاہے انسان ہو، جنات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو، علویات ہو، سفلیات ہو، فضائیات ہو، جو بھی ہو، سب کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں اس سے پہلے تاریخ دعوت و عزیمت کی روشنی کتاب کی روشنی میں ایک مثال پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی یہ قوم مسلم قوم اور اہل ایمان قوم راہ سے بے راہ روی کے شکار ہوئے اور بے راہ روی میں آ گئے، اللہ نے اس کی اصلاح کے لیے اور سدھار کے لیے راستے اختیار کیے، اور اللہ نے اسی میں سے پیدا کیا جو کل کوئی اسلام کا دشمن تھا، آج وہی اسلام کا علمبردار بنا۔ تو ہمیں بھی امید ہے کہ ایسا ہی کچھ ہوگا انشاءاللہ، چونکہ ماں فرمائیں گے ہماری آپ کی آبادی، مسلمانوں کی آبادی ایسی بڑھ گئی جیسے برسات میں دیکھتے ہیں کہ کیسے گھاس اگ جاتے ہیں، جہاں تہاں گھاس بڑھ جاتے ہیں۔ آپ مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں خود جو ہے تجربہ کریں، آپ سروے کریں، صرف نام کے ہم مسلمان ہیں، کام ہمارے سارے غیروں سے بھی زیادہ خراب ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، ہمارے معاملات غیروں سے زیادہ خراب ہے، ہمارے ویوہار اور حالات غیروں سے زیادہ خراب ہے۔ جو محبت غیروں میں ملے گی وہ ہمارے آپ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کس طرح سے جو ہے گراہکوں کے ساتھ بات کیا جائے گا، یہ سب چیزیں جو ہے غیروں کے اندر موجود ہے، ہمارے اندر موجود ہے۔ عبادات کا تو حال یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے 80% لوگ ایسے ہیں، 90% لوگ ایسے ہیں جو اسلام سے دور ہے، اور اسلام کا جو حکم ہے، جو سندیش ہے، جو آدیش ہے، اس سے دور ہے۔ 95% مسلمانوں کی آبادی ایسی ہے کہ اگر اسے جان کا خوف دیا جائے، ڈر دیا جائے اور اسے دولت کا لالچ دیا جائے تو وہ فوراً اسلام سے پھرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ دور مت جائے، خود بکری براوائے موجود ہے، ترنت
اسلام سے پھرنے کے لیے تیار ہے، ہاں ہماری جان معاف کر دی جائے، ہمیں دولت دے دی جائے، ہم اسلام بیچنے کے لیے تیار۔ تو یہ ساری چیزیں اس امت میں آ چکی ہے، اللہ اسے صاف کرے گا، اور صاف کرنے کے بعد بہت ممکن ہے کہ جو ہمارا مخالف ہے اللہ اسی کو موافق بنائے گا، اور وہی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر آگے چلے گا اور بڑھے گا۔ یہی دستور ہے اور یہی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ میں نے مثال دیا تھا کہ 851 عیسوی کی بات ہے، چنگیز کے زمانے کے ہلاکوں کا پوتا چنگیز، اس نے 851 میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا ہے بغداد کے اندر، 1 مہینے تک خون ریزی ہوتی رہی۔ چنگیز ہلاکوں نے بعد میں جب لاش کو گروایا تھا تو مسلمانوں کی لاش صرف 3 دنوں میں 18 لاکھ قتل کیے گئے تھے۔ 3 دنوں میں بغداد کے اندر 50 لاکھ آبادی تھی مسلمانوں کی، اور وہ جو ہے چنگیزی یہ فوجیوں کو انعام دیتے تھے کہ مسلمانوں کے سر کا جو جتنا بڑا منبر بنائے گا اور جو دھڑ کا جتنا بڑا پہاڑ بنائے گا اتنا ہی اسے انعام دیا جائے گا۔ مسجد میں رمضان میں جمعہ کے دن بغداد میں مسجدوں میں شراب پی گئی اور مسجدوں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ سب تاریخ ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جب اللہ میاں کو 851 میں پٹواتے دیر نہیں لگا مسلمانوں کو، 2022 میں پٹوانے میں کیا دیر لگے گی؟ ابھی جو ہمارے آپ کے حالات ہے تو کچھ ایسا ہی ہے، زیادہ نہیں 2-3 سال کے اندر آپ کے منظر دیکھ لیں گے، ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی سے اسلام کا کام لے گا، جس کو آج ہم دشمن سمجھ رہے ہیں، ضرور کام لے گا۔ اور پھر یہی وہ تاتاری تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ختم کر دیا، بغداد کے اندر قریب ختم ہو گئے۔ مورخین نے یہاں تک لکھ دیا کہ قریب اسلام کا چراغ ہی پوری دھرتی سے بجھ جانے کی امید تھی، اور اسلام کا نام و نشان پوری دھرتی سے ختم ہو جانے کے قریب تھی۔ لیکن اسی چنگیزی میں اللہ نے، اسی ہلاکوں اور چنگیزیوں میں ایسے لوگوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی جو اسلام کے لیے نشاط ثانیہ اور اسلام کے بھولنے کے لیے کام آئے، اور پھر اسلام اسی چنگیزی سے بڑھا ہے، آگے بڑھا ہے۔ تو بہت ممکن ہے یہی کچھ حالات اور تاریخ دہرائی جائے، اور اللہ ہی اپنے فضل سے خیر فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ہر اعتبار سے دل کو بھی صاف رکھیں، معاملات کو بھی صاف رکھیں، عبادات کو بھی صاف رکھیں، تب جا کر اللہ کے فیصلے اتریں گے اور اللہ کی طرف سے انشاءاللہ رحمتیں اتریں گی۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سال عیدگاہ میں عید الفطر کی نماز ہوگی انشاءاللہ، ہے نا؟ تو 6:30 بجے آپ لوگ وہاں پہنچ جائیں، 6:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، کچھ بیان تقریریں بھی ہو جائیں گی، اور 7:30 بجے پھر یہی جامع مسجد میں ہے، 6:30 بجے عیدگاہ میں اور 7:30 بجے جامع مسجد میں۔ اس کے علاوہ بھی اور بقی براہ مسجدیں ہیں، وہاں بھی ہوگی نماز، بہرحال پتہ لگا لیں۔ تیسری بات یہ ہے جو ایک طرح سے ہر جمعہ میں قریب کہتے ہوئے آئے ہیں، اور یہ ہے مدارس اور اسی طرح سے مکاتب اسلامیہ کے تعاون اور مدد کے سلسلے میں قریب ہر جمعہ کو ہم نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ جن لوگوں نے فطرہ نکالے ہیں اور اب تک ادا نہیں کیا ہے وہ ادا کر دیں، عیدگاہ جانے سے پہلے ادا ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح سے جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور انہوں نے لاپرواہی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالی، وہ بھی زکوٰۃ نکال دیں۔ زکوٰۃ کے اندر غریبوں کا حق ہوتا ہے، اسے نکال دینا چاہیے۔ اگر آپ زکوٰۃ نکالیں گے مال کے اندر اضافہ بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ مال موجود اور باقی رہنے کی بھی ضمانت ہے۔ اور اگر نہیں زکوٰۃ فرض ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، زکوٰۃ خود کھا سکتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ فرض نہیں تو خود زکوٰۃ کھا سکتے ہیں، الگ بات ہے نہ کھائے، لیکن بہرحال اگر فرض ہے تو زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ پھر دوبارہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے اور مدارس کو دیے، چندے دیے، زکوٰۃ فطرہ وغیرہ جو کچھ دیا ہے، آپ کا یہ مدرسہ مفتاح العلوم آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ کا اپنا مدرسہ ہے،
اس کی ترقی اور اس کے عروج کے اوپر آپ کو خود دھیان دینا چاہیے اور اس پر آپ کی خود توجہ ہونی چاہیے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے نہیں نکالا وہ دے دیں، اور اگر دے چکے ہیں، ادا کر چکے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اشتراک بھی دے سکتے ہیں، زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر زیادہ آپ دیں گے تو اس میں گناہ ہوگا، ثواب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پھر دوبارہ اس مدرسے کی طرف توجہ فرمائیں اور اسے زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ اور اسی طرح سے ہدیہ، تحفہ وغیرہ سے اسے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نماز کو، آپ کے روزے کو، آپ کے صدقات و خیرات کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور پورا عالم اسلام کے لیے خاص طور سے ہمارے ملک عزیز ہندوستان کے اندر اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے اور اسلام عروج اور ترقی دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہماری طرف سے بھی اور سب کی طرف سے بھی آپ سبھی حضرات کو عید کی پیشگی مبارک۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔